یہ اللہ کا کلام، لیکن کلام بھیجنے والا کون؟ اللہ، لانے والا کون؟ جبریل۔ اب اللہ کا کلام کس جگہ پر آئے؟ خدا تعالیٰ کی ذات عالی کے کلام کے شایان شان روئے زمین پر کوئی چیز نہیں تھی جو اللہ کے کلام کی پاکیزگی کا مرکز بن سکے۔ وہ اللہ پاک نے آقا نامدار کو بھیجا۔ آقا نامدار کا قلب مبارک خدا کی قسم وہ جنت سے بھی اعلیٰ، عرش معلی سے بھی اعلیٰ، تو نزلہ علی قلب، اس قرآن جو اللہ کا کلام تھا اس کے اتارنے کے لیے پاکیزہ سے پاکیزہ جگہ کون سی چاہیے؟ وہ نبی پاک کا قلب مبارک، وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اب نبی پاک لوگوں کو سنا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، یہ ساری باتیں نبی پاک، اسی لیے ان کو پھر اتنا پاکیزہ بنایا، اتنا پاکیزہ بنایا کہ اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی بھی، حالانکہ ابھی رسول اللہ کا لیبل ان کو نہیں لگا، فیصلہ اللہ نے بہت پہلے کر دیا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے حالت میں تھے، جسم ان کا بھی نہیں بنا تھا پورا، اس وقت ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا ختم نبوت کے تاج کا آقا نامدار حضور پر نور کے لیے، لیکن ابھی لیبل نہیں لگا۔ لیکن نبی پاک جب ان کو دعوت دے رہے ہیں تو الفاظ یہ ہیں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور مکے کے لوگوں لفظ آتے ہیں اما وخصہ، جس میں خاص لوگ بھی تھے بڑے طبقے کے، اور عام لوگ بھی بیچارے مساکین غرباء وغیرہ وہ بھی تھے، ساروں کے لیے یہی کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ 40 سال کی زندگی جو سب سے زیادہ گڑبڑ کرنے کی زندگی ہوتی ہے وہ میں گزار چکا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو اس میں کوئی نقص دکھا دو، حیا کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، شرم کے اعتبار سے کوئی نہیں۔ سارے کہتے ہیں جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے ایک دفعہ نہیں، مرار جمع کثرت کا صیغہ ہے، گنتی نہیں کر سکتے کہ کتنی دفعہ ہم نے آزمایا ہے، جب بھی ہم نے آزمایا آپ سچائی کا مجسمہ ثابت۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، ذاتی نام، بعضوں نے 999 بھی امام راضی ان حضرات نے لکھے ہیں، لیکن عمومی مشہور جو قرآن پاک میں جو قرآن پاک میں چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں وہ 99 نام ہیں، لیکن اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ باقی سارے اس اللہ کی ذات کے نام کی تشریح ہیں، خالق المالک المصور المہیمن، سارے کے سارے جتنے بھی آپ 99 پڑھیں وہ خدا تعالیٰ کی ذات عالی کے اللہ کے نام کی تھوڑی سی تشریح۔ اسی طرح آقا نامدار کے البتہ ذاتی نام 2 ہیں، ایک محمد جو آپ کے جد امجد سیدنا عبد المطلب نے لکھا، اور دوسرا احمد۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ محمد نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آقا کی پیدائش سے پہلے بھی 6 آدمیوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو پرانی کتابوں سے معلوم ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، تورات انجیل وغیرہ میں یہ سارا پہلے پایا جاتا تھا، تو انہوں نے نام رکھا تاکہ ممکن ہے وہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن جو دوسرا نام رسول پاک کا ہے احمد، وہ نبی پاک سے پہلے روئے زمین پر کسی کا نام پہلے احمد نہیں، وہ اللہ کی جانب سے آسمانی طور پر دل میں ڈالا گیا اور احمد جو ہے وہ ان کا نام رکھا گیا، یہ نام ہے رسول پاک۔ لیکن شرائع حدیث نے اور شرائع تفسیر نے، شرائع تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش سے اعلان نبوت سے پہلے کوئی 5% آدمی آپ کے نام کو جانتے ہوں یہ محمد آ رہا ہے نہیں۔ جب بھی آپ آ رہے ہوتے تھے بچپن کی حالت میں بھی تو بوڑھیاں بھی یہی کہتی، جوان بھی یہی کہتے، بچے بھی یہی کہتے، یا صادق الامین، بھائی سچ کا مجسمہ آ رہا۔ عموماً یہ عام معروف چیز ہے، کوئی میں نئی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اور نہ کوئی دین کی بات نئی ہوتی ہے، ہم تو ایک تکرار کر رہے ہیں آپس میں، میری بات آئی آپ کے دل پر پڑی، آپ کے دل کے اثرات میرے پر پڑے، اللہ مجھے بھی بخشے آپ کو بھی بخشے، تو یہ تکرار ہے اس کا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین،
मुजस्मा है सच्चाई का। वरना उमूमन आप जानते हैं कि इंसान की 4 हालतें होती हैं, जागते हुए, सोते हुए, जानबूझकर या भूलकर। चाहे सिद्दीक अकबर भी हैं जो मुजस्मा सिद्क हैं, लेकिन वो जागते हुए बात करेंगे तो कहेंगे हाँ बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन अगर सोए हुए उनके मुंह से निकल रहा है वो कोई जमानत नहीं जा सकती कि ना वो भी पूरी सच्ची बात है। वो जानबूझकर बात करेंगे सिद्दीक अकबर तो मुजस्मा सिद्क, सवाल ही पैदा नहीं होता कि गलत बात करें। लेकिन भूलकर तो बुखारी और मुस्लिम आप पढ़ें, कई दफा ऐसा होता है कि एक दूसरे से माफी मांगी, मैं भूल गया था। लेकिन आका नामदार की जिंदगी का खुदा ताला ने यूं तहफ़्फ़ुज़ किया कि मेरा नबी जागते हुए बोलेगा वो भी कुरान की तरह सच, सोए हुए बोलेगा तब भी कुरान की तरह सच, जानबूझकर बोलेगा तब भी कुरान की तरह सच, और भूल कर बोलेगा तो वो भी कुरान की तरह सच। ये अजमत सिवाय अल्लाह के नबी के और किसी को हासिल